اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حقائق ٹی وی میں آج ہم ایک ایسا موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو نئی نسلوں کے لیے بہت کارآمد بھی ہوگا، اور نئی نسلیں اس سے اگر کوئی فیضیاب ہونا چاہیں یا نئی مائیں فیضیاب ہونا چاہیں تو وہ اس کو بار بار دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب، جنہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور وہ انسانی نفسیات کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہم آج کہتے ہیں نئی نسل ہماری خراب ہو رہی ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، یا ماؤں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے کی پیدائش ٹھیک ہو، اس کی تربیت ٹھیک ہو، اس کی اٹھان ٹھیک ہو، وہ اپنے پڑھائی کی طرف بھی اس کا رجحان ہو، ماں کو کتنی کیئر کرنی چاہیے، کتنا اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ چاہیے آپ تھوڑا زور سے۔ یہ اس طرح لیا جاتا ہے کہ بچے کو پیدا کرنے والی ایک ماں ٹھیک، اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ٹھیک، بچہ جب دنیا میں آ گیا پیدا ہونے کے بعد تو ماں ہی وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے اس کو نظر آتی ہے۔ ماں کا جسم، ماں کے ہاتھ وہ پہچانتا ہے۔ اس طرح 9 مہینے پیٹ میں رہ کے اس کی بیٹ سے بھی آگاہ ہو چکا ہوتا ہے، ہاں، تو اسی کو فیل کرتا ہے وہ سارا، ماں کے جسم کو، ماں کے ہاتھوں کو، ٹھیک، ماں کے دل کی دھڑکن کو صحیح، وہ محسوس کرتا ہے، اور اس طرح جب دنیا میں وہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ماں ہی کے ساتھ وہ رہ جاتا ہے۔ اس کا اس طرح دیکھنا چاہیے اس کو کہ ماں ہی وہ ہستی ہے جو بچے کو پروان چڑھاتی ہے۔ جب وہ روتا ہے تو وہ اس کے رونے کی آواز کو پہچانتی ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ رائٹ، یہ ماں ہی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اس طرح کا بنا دیا ہوا ہے۔ اور جب وہ ہنستا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ یہ بچہ خوش ہو گیا اب اس سے۔ اب ماں نے پروان چڑھانا ہے بچے کو۔ پہلے ایک جی، تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پروان چڑھاتے وقت ماں کو کس چیز پہ غور کرنا چاہیے، کس چیز پہ عمل کرنا چاہیے، اور بچوں کو کیا تربیت دینی چاہیے؟ ماں کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ بچے کو اٹیچ اس طرح کرے کہ بچے کی عادت نہ بگڑے۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے کی والی ہے، وہ کیسے عادت نہ بگڑے، یعنی بچہ روتا چلا جائے تو روتا ہی گیا، ہنستا گیا ہنسنے لگا تو ہنستا ہی گیا۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو وہ محسوس کرائے بچے کو تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ بچہ اپنی ماں کے ہاتھ کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ماں ہے ہماری۔ دوسرے عورت کے ہاتھوں کو وہ نہیں سمجھے گا۔ ٹھیک، ماں کا یہ اس طرح ہے کہ ماں کو سب سے پہلے بچے کو اپنے ماحول کے مطابق پروان چڑھانا چاہیے، اور بچہ سب سے پہلے آوازیں سنتا ہے۔ اپنی آواز، ماں کے ساتھ جو اور عورتیں گھر میں ہوتی ہیں ان کی آوازیں وہ پہچاننے لگ جاتا ہے، اور اس کے مطابق ہنستا یا روتا ہے۔ اب آ جاتا ہے تربیت کا مرحلہ۔ بچے نے یہاں تک تو پہچان لیا، بچے نے دودھ بھی پینا شروع کر دیا، غذا بھی لینی شروع کر دی، اب اس نے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گیا، پاؤں پہ کھڑا ہو کے
وہ مختلف حرکتیں کرتا ہے، اس سے رجحان چیک ہو سکتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے؟ نہیں، رجحان جو چیک کرنے والی بات ہے وہ لیٹر اسٹیج ہے. کون سی کتنی عمر کے بعد؟ وہ کم از کم میٹرک کے بعد کا مرحلہ ہے، اس سے پہلے نہیں. میٹرک تک وہ عام طور پہ اس کی طبیعت کا چیزوں کا ڈیسائیڈ ہو نہیں چکا ہوتا کہ یہ کس طرف جائے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا ہے. ہاں وہ بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک. پہلے نہیں ہم کر سکتے. وہاں کا گھر میں جو عورتیں ہیں یا یہ بات ہے اس کا، وہ صرف ان کو پہچانتا نہیں، ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب کچھ بچے ہیں جو اوزاروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس سے چھیڑخانیاں کرتے ہیں. وہ لیٹر اسٹیج ہے. نہیں، وہ تو جب اٹھتا پیدل چلنا شروع ہوتا اس وقت نہیں کرتا وہ ایسے کرتے. لیٹر اسٹیج ہے. اس کو ایج کا زور دوسری چیزوں کو جب سمجھنا شروع کرے گا تو لیٹر اسٹیج اس کو لگ سکتی ہے. پہلے اسٹیج پر تو وہ زیادہ سے زیادہ پھینک دے گا پکڑ کے، اور کچھ نہیں کرتا. ٹھیک. اس کے بعد یہ ماں کا ہی کام ہے کہ اس کی تربیت صحیح کرے. بچے کو جو کہتے ہیں یہ بچہ بگڑ رہا ہے جی، بچہ سارے کنٹرول سے نہیں آ رہا، وہ بھی لیٹر اسٹیج ہے. نہیں، بچہ تو 5ویں 6ٹھی جماعت میں شروع ہو جاتا ہے ایسی حرکتیں کرنے. بڑا ہو کے 5ویں 6ٹھی کا مطلب ہے کہ اس کی عمر اس وقت 10-11 سال. 10-11 سال ہوگی. یہی تو میں کہتا ہوں کہ لیٹر اسٹیج ہے. ٹھیک. اس میں یہ باتیں ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہو سکتی. اس وقت کیا احتیاط کرنی ہے کہ وہ غلط توڑ پھوڑ کی طرف نہ جائے؟ اس کی رجحان جو ہے وہ ضدی بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے لڑکا بچے بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ سے لڑائی جھگڑا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن سے جھگڑا کرنے والے. وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ ہر بچہ توڑ پھوڑ میں دلچسپی لیتا ہے. ہر بچہ لیتا ہے. ہر بچہ چیزیں اٹھا کے پھینکنے، برتن پھینکنے، جو کچھ بھی دستیاب ہو وہ پھینکتے ہیں. اس کی وجہ کوئی ان کی وہ اپنی انرجی کو ضائع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. بچے کے اندر جسم میں کچھ تو توانائی ہوتی ہے، کچھ انرجی ہوتی ہے، جس کو کسی نہ کسی چیز پہ لگانا ہے. اس میں جو کچھ اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ پھینک دیتا ہے. بچے کا جو بگڑنے کا احتمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جی سوسائٹی خراب ہو گئی ہے، بچہ بگڑ رہا ہے، بچے غلط لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا اور عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتا وہ کس عمر سے شروع ہوتا ہے اور کس عمر سے ماں کو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پہلے انفینسی پیریڈ ہے بچپن میں، اس کے بعد چائلڈ، اس کے بعد ایڈلٹ، اور یہ ہوتا ہے ارلی ایڈولسنس میں. یہ کام بچہ بگڑ گیا ہے، اس کا کنٹرول شروع کرو. مطلب ایج کیا ہوگی اس میں جب وہ آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس کا رجحان چینج ہو رہا ہے؟ انفینسی پیریڈ ہے 2-3 سال کی ایج تک. چائلڈ ہوڈ ہے 5-4 سال سے لے کے 10 سال تک. اس کے بعد کی ایج جو ہے ایڈلٹ کی ایج شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک اس وقت وہ زیادہ باتیں سمجھتا ہے اور اس کا کیا کنٹرول کرنا ضروری ہے. اگر اس کو کھیل کود میں نہ لگایا جائے، اس کی انرجی ضائع نہ کی جائے، تو پھر اس کے بگڑنے کا زیادہ احتمال نہیں ہوتا. ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ بچے کو کھیل کود میں یا کوئی ایسی چیزیں جو بیٹھ کے وہ کھیل سکے جن سے، یا گراؤنڈ میں جا کے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کے یہ کھیلے تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی تجاویز یا ماؤں کے لیے کوئی ہدایت آپ بتائیں جو ماؤں کو میسج آئے آپ کا؟ ماں کے لیے یہ ہے ہدایت کہ ماں اپنے بچے کی بہت زیادہ کیئر کرے.
اس کو سمجھے, اس کا جنرل بیہیویئر جو ہے بچے کا اس کو پہچانے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹمنٹ اس کو کرے. اگر نہیں کرے گی تو بچہ بگڑتا جائے گا. مین چیز یہ ہے کہ اس کو بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے. ویجیلنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ہم انشاءاللہ اس پروگرام کی وساطت سے آپ کا میسیج مختلف ماؤں تک پہنچائیں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.